میرے پیچھے پولیس کی جیپ لگی ہوئی تھی۔ میں نے موٹر سائیکل کے ہینڈل کے ایک طرف لگے ہوئے گول شیشے میں دیکھا۔ پولیس کی جیپ اپنے رنگ و روغن سے صاف پہچانی جاتی تھی۔ اب مجھے ایک اور بات کا خطرہ تھا کہ اگر پیچھے سے پولیس نے فائر کیا تو میں بچ کر نہیں نکل سکوں گا۔ چھوٹی سی سڑک اونچے درختوں میں گھری ہوئی تھی۔ میں موٹر سائیکل کو سانپ کی طرح سڑک پر لہرا لہرا کر چلانے لگا۔ اس طرح سے توازن بگڑنے لگا۔ موٹر سائیکل کے الٹنے کا خطرہ تھا۔ میں نے اسے سیدھا کر لیا۔ ابھی تک پیچھے سے مجھ پر کوئی فائر نہیں ہوا تھا۔ ابھی میں سوچ ہی رہا تھا کہ فائر کا دھماکہ ہوا۔ یہ پستول کا فائر تھا۔ گولی مجھے یا میری موٹر سائیکل کو نہیں لگی تھی، ظاہر ہے قریب سے ہو کر گزر گئی تھی۔ پھر بھی کوئی نہ کوئی گولی اتفاق ہی سے مجھے لگ سکتی تھی۔ اس سے بچنے کا صرف ایک ہی طریقہ تھا کہ میں ایسی جگہ چلا جاؤں جہاں سڑک پر لوگ بھی آ جا رہے ہوں۔ پھر پولیس اس ڈر سے فائرنگ نہیں کرے گی کہ کہیں گولی کسی دوسرے راہگیر کو نہ لگ جائے۔ اس دوران پیچھے سے پولیس کی جیپ نے اوپر تلے مجھ پر فائر کیے۔ ایک گولی یقیناً موٹر سائیکل کے عقبی مڈ گارڈ کو لگی تھی مگر ٹائر بچ گیا تھا۔ مصیبت یہ تھی کہ سڑک پر ٹریفک نہ ہونے کے برابر تھی۔ پھر اچانک ایک طرف سے ایک بہت بڑا ٹرک سڑک پر آ گیا اور آگے کی طرف چل پڑا۔ میں جلدی سے موٹر سائیکل اس کے آگے لے گیا۔ پولیس کی جیپ مجھ سے کافی پیچھے تھی، مگر ذرا آگے گیا تو مجھ پر ایک اور فائر ہوا۔ جیپ نے سائرن بجانا شروع کر دیا تھا کیونکہ آگے مجھے سڑک پر گاڑیاں اور لوگ آتے جاتے نظر آ رہے تھے۔ یہ بڑی سڑک تھی جس پر موٹر سائیکل بھگائے لیا جا رہا تھا اور وہ چھوٹی تھی اور آگے جا کر بڑی سڑک کے ساتھ مل گئی تھی۔ پولیس نے بڑی سڑک کی ٹریفک کو دیکھتے ہوئے سائرن بجانا شروع کر دیا۔ بڑی سڑک پر آیا تو پولیس کے سائرن کی آواز سے لوگ اور گاڑیاں ایک طرف ہٹنے لگے۔ کمبخت سڑک یہاں بھی خالی ہونے لگی۔ پولیس کو فائرنگ کے لیے میدان مل رہا تھا۔ سائرن کی آواز پر لوگ جلدی سے ادھر ادھر ہو رہے تھے۔ میری موٹر سائیکل فل سپیڈ پر جا رہی تھی۔ آگے کسی دریا کا بہت بڑا پل آ گیا۔ جیسے ہی میری موٹر سائیکل پل پر آئی، پولیس نے مجھ پر پستول کے فائر کر دیے۔ کبھی ہوا، مجھے احساس ہونے لگا کہ اب میرا بچنا بہت مشکل ہے۔ پل لوگوں اور گاڑیوں سے خالی ہو گیا تھا۔ پولیس نے اس طرح فائرنگ شروع کر دی تھی جیسے محاذ پر فوجی مورچے میں بیٹھے فائرنگ کرتے ہیں۔ اچانک میری موٹر سائیکل لڑکھڑائی۔ گولی اس کے پچھلے ٹائر کو چھوتی ہوئی گزر گئی تھی۔ موٹر سائیکل بے قابو ہو گئی۔ میں نے اس پر سے چھلانگ لگا کر پل کے فٹ پاتھ پر لڑکیاں کھاتا ہوا دور تک چلا گیا۔ پولیس کی جیپ میری طرف تیزی سے بڑھ رہی تھی۔ میں جلدی سے اٹھا اور تو کچھ نہ سوجا۔ میں پل کے کنارے پر آیا اور بغیر نیچے دیکھے دریا میں چھلانگ لگا دی۔ دریا کی سطح کافی نیچے تھی۔ میں قلابازیاں کھاتا ہوا دریا میں جا کر گرا اور ٹھنڈے پانی میں نیچے ہی نیچے اترتا گیا۔ اوپر سے پولیس جہاں میں گرا تھا وہاں گولیاں چلا رہی تھی۔ فائرنگ کی آواز مجھے دریا میں بھی سنائی دی۔ دریا میں گرنے کے فوراً بعد میری کمانڈو کی تمام صلاحیتیں اور سخت کوشی اور سختیوں کو برداشت کرنے کی طاقتیں ابھر آئیں۔ میں پانی کے اندر ہی اندر آگے بڑھنے لگا۔ دریا چڑھا ہوا نہیں تھا، لیکن چونکہ پانی کا بہاؤ کافی تیز تھا، یہ تیز بہاؤ مجھے بڑی تیزی سے آگے کی طرف لے جا رہا تھا۔ دریا کی سطح پر سر باہر نکالنے پر مجھ پر گولیوں کی بوچھاڑ پڑ سکتی تھی کیونکہ پولیس پل پر کھڑی برابر فائر کر رہی تھی۔ میں پانی کے اندر ہی اندر جتنی دور تک جا سکتا تھا ہاتھ پاؤں چلاتا نکل گیا۔ دریا کا بہاؤ میری مدد کر رہا تھا۔ جب میرے سانس نے مزید سینے میں رکنے سے انکار کر دیا تو میں ہاتھوں اور ٹانگوں کو سیدھا ہو کر چلاتا اوپر کی طرف آ گیا۔ میں نے اپنا سر باہر نکال کر ایک لمبا سانس لیا اور دوبارہ پانی کے اندر غوطہ لگا دیا۔ اب مجھے گولیاں چلنے کی آواز نہیں آ رہی تھی۔ شاید پولیس مجھے دریا کے آگے کسی جگہ کنارے پر پکڑنے کا انتظام کر رہی تھی۔ میں دور تک پانی کے اندر ہی اندر بڑھتا چلا گیا۔ جہاں سانس رکتا سر باہر نکال کر لمبا سانس لیتا اور پھر غوطہ لگا دیتا۔ آخر ایک جگہ میں اپنے آپ کو دریا کی سطح پر لے آیا تھا۔ میں نے دونوں بازو اور ٹانگیں چلاتے ہوئے گھوم کر پیچھے پل کی طرف دیکھا تو حیران ہوا کیونکہ میں پل سے کافی آگے نکل آیا تھا۔ پل پر مجھے لوگ دور سے کھڑے نظر آ رہے تھے۔ میں نے دریا کے کناروں کی طرف دیکھا، اس کافی چوڑا تھا۔ حالانکہ سرد موسم کی وجہ سے دریا کا پانی اترا ہوا تھا اور کئی جگہوں پر مجھے ریت ابھری ہوئی نظر آ رہی تھی، مگر میں نے دریا کے عین وسط میں چھلانگ لگائی تھی جہاں دریا کا پانی کافی تھا اور پاٹ بھی چوڑا تھا اور اس کا بہاؤ بھی تیز تھا۔ جیکٹ اور پتلون کی وجہ سے میں پوری آسانی سے نہیں تیر سکتا تھا۔ اس کے باوجود اپنی کمانڈو ٹریننگ اور بہترین تیراک ہونے کی وجہ سے میں آگے ہی آگے تیرتا چلا جا رہا تھا۔ میں اس طرح تیر رہا تھا کہ میری ٹانگیں پانی کے اندر مینڈک کی طرح کینچی کی مانند کھلتی اور بند ہو رہی تھیں۔ صرف دریا کے اوپر میرے بازو بڑے سکون کے ساتھ چل رہے تھے۔ میں نے تیرتے تیرتے تھوڑا سا رخ بائیں جانب والے کنارے کی طرف موڑ لیا۔ میں کنارے کے قریب ہونے لگا۔ میں دریا میں سے نکل جانا چاہتا تھا کیونکہ دریا کی سطح پر پانی سرد تھا جس سے میرا جسم برف ہونے لگا تھا۔ میں تیرتے تیرتے دور کافی آگے جا کر کنارے پر آ گیا جہاں اونچی اونچی جھاڑیاں تھیں۔ یہ دریائی سرکنڈے تھے۔ میں ان کے درمیان پانی میں چلتا چلا جا رہا تھا۔ دریا کا کنارہ اونچا تھا۔ میں جھاڑیوں کو پکڑ کر کنارے پر چڑھ گیا۔ میں اوپر آتے ہی بیٹھ گیا اور آس پاس کے ماحول کا جائزہ لیا۔ کھیت ہی کھیت تھے جن کے درمیان دلدلی میدان تھا، کہیں درختوں کے جھنڈ تھے۔ میں نے دائیں جانب دیکھا تو میری آنکھیں دیکھتی ہی رہ گئیں۔ دائیں جانب دور تاج محل کی عمارت نظر آ رہی تھی۔ دھوپ نکلی ہوئی تھی۔
ताज महल के गुंबद और मीनारों के ऊपर के हिस्से चमक रहे थे, मगर उस वक्त मैं ताज महल की सैर नहीं कर सकता था। सबसे पहले मुझे इस इलाके से इतनी दूर निकलना था कि पुलिस मुझ तक आसानी से न पहुंच सके। दरिया के जिस पुल से मैंने छलांग लगाई थी, मुझे इतना याद है कि उसके नीचे से रेल भी गुजरती थी। इसका मतलब था कि रेलवे स्टेशन आगे मशरिक की जानिब था, लेकिन मैं उस वक्त कभी स्टेशन पर जाने का खतरा मोल नहीं ले सकता था। पुलिस ने जरूर दरिया के दोनों किनारों पर आबाद शहरों और कस्बों की पुलिस को खबरदार कर दिया होगा, और बहुत मुमकिन है कि पुलिस दरिया के दोनों किनारों पर मेरी तलाश में भी निकल आई हो। मेरे कपड़े पानी में शराबोर थे, मुझे सर्दी महसूस हो रही थी। मैंने सबसे पहले तो जैकेट और कमीज उतार कर निचोड़ी, उन्हें दोबारा पहना, पतलून की जेबों को उलट कर निचोड़ा, डिब्बी कर देखा। उसके बाद उठा और दरिया के किनारे को छोड़कर शुमाल मशरिक की तरफ घास के मैदान में चलने लगा। चलते चलते मैं एक छोटे से मिट्टी के टीले के पास पहुंच गया। उसके पहलू में एक छोटी नदी बह रही थी। मैं नदी के साथ साथ चल पड़ा। आसमान पर कहीं कहीं बादल भी थे और सूरज भी निकला हुआ था। हवा में खुनकी थी, मगर चलते रहने से मुझे सर्दी नहीं लग रही थी। वैसे भी मैं एक कमांडो था और मुझे सर्दी गर्मी का एहसास कम होता था। नदी के साथ मैं एक तरफ घूमा तो दरख्तों और ऊंची ऊंची झाड़ियों के पीछे मुझे एक रेलगाड़ी खड़ी दिखाई दी। झाड़ियों के करीब जाकर गौर से देखा तो ये एक मालगाड़ी थी। आगे रेल की पटरी पर मजदूर काम कर रहे थे, जिसकी वजह से गाड़ी खड़ी हो गई थी। मालगाड़ी का रुख अहमदाबाद आगरा की बजाय दिल्ली की तरफ था। कम से कम मैंने यही अंदाजा लगाया था। मैंने सोचा अगर मैं इस मालगाड़ी पर सवार हो जाऊं तो कम से कम इस इलाके से जरूर दूर हो जाऊंगा जहां चारों तरफ पुलिस मेरी तलाश में निकली हुई है। मालगाड़ी खड़ी थी, मगर किसी वक्त भी चल सकती थी। काफी आगे लगे हुए इंजन में से धुआं निकल रहा था। मैंने चारों तरफ गौर से देखा। वहां सिवाय रेल की पटरी पर काम करते मजदूरों के और कोई नहीं था, और ये मजदूर भी मालगाड़ी के काफी डिब्बे छोड़कर इंजन के करीब काम में लगे हुए थे। मैंने तेज तेज चलते हुए पीछे से रेलवे लाइन पार की और मालगाड़ी की दूसरी तरफ आ गया। मालगाड़ी के डिब्बों के लोहे के दरवाजे बंद थे। मैं इन डिब्बों के बिल्कुल करीब होकर आगे जा रहा था। मैं किसी ऐसे डिब्बे की तलाश में था जिसका दरवाजा खुला हो। आखिर मुझे एक डिब्बा मिल गया। उस डिब्बे का आधा दरवाजा खुला था। आगे रस्से बंधे हुए थे और उन रस्सों में से 3-4 गायों के मुंह बाहर निकले हुए थे। ये मवेशी ले जाने का डब्बा था। अचानक इंजन ने सीटी दी। मालगाड़ी के पहियों में से अजीब सी आवाजें निकली और वो चल पड़े। मैं दौड़कर मवेशियों वाले डिब्बे में सवार हो गया। ये 4 गायें थी जिनके पांव बंधे हुए थे। डिब्बे में ऐसी ही बू फैली थी जैसी मवेशियों के बाड़े में फैली होती है। मैं कोने में एक तरफ होकर बैठ गया। मालगाड़ी आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ रही थी। मैंने इत्मीनान का सांस लिया। अगर ये मालगाड़ी आगे जाकर किसी स्टेशन पर खड़ी भी हुई तो कम से कम पुलिस इस गाड़ी में मुझे तलाश करने की कोशिश नहीं करेगी। मैंने एक तरह से अपने आप को कैमोफ्लेज कर लिया था। ट्रेन आहिस्ता आहिस्ता स्पीड पकड़ रही थी। मुझे गायों की टांगों में से बाहर के दरख्त पीछे जाते नजर आ रहे थे। मैं सोचने लगा कि अगर ये गाड़ी दिल्ली की तरफ जा रही है तो मैं उससे 1-2 स्टेशन पहले उतर जाऊंगा, क्योंकि दिल्ली स्टेशन पर मेरे पकड़े जाने का खतरा ज्यादा था। मालगाड़ी के डिब्बे में हल्की हल्की हरारत थी। जहां सर्दी कम थी, अब मेरे कपड़े भी काफी सूख गए थे। मालगाड़ी की एक खास रफ्तार होती है, मगर ये मालगाड़ी कुछ ज्यादा ही तेज रफ्तारी से जा रही थी। इसकी वजह मुझे समझ ना आई, लेकिन मुझे खुशी जरूर हुई कि मैं आगरा से दूर होता जा रहा हूँ। रास्ते में कितने ही छोटे छोटे स्टेशन आए, मालगाड़ी कहीं भी खड़ी ना हुई। मालगाड़ियों में चूंकि बड़े बड़े शहरों का माल लदा होता है, इसलिए आमतौर पर वो बड़े स्टेशनों के करीब रुकती है और उनके प्लेटफॉर्म भी रेलवे यार्ड में अलग बने होते हैं। मैं ये समझ रहा था कि ये मालगाड़ी आगरा से फिरोजाबाद से होती हुई ऊपर कानपुर जाने के बजाय नीचे बांडा नाम के एक गांव की तरफ जा रही है। इस मालगाड़ी ने शायद कहीं न रुकने की कसम खा रखी थी, यहाँ तक कि फिरोजाबाद और उटावा जैसे बड़े शहरों पर भी नहीं ठहरी और रेलवे यार्ड की अलग लाइन पर तेजी से गुजरती हुई आगे निकल गई। खुदा जाने इसमें किस किस्म का माल लदा हुआ था कि जिसे बांडा शहर में पहुंचाना जरूरी था। सारा दिन मालगाड़ी चलती रही। शाम का अंधेरा फैल रहा था कि कहीं जाकर उसकी रफ्तार हल्की होने लगी। सारा दिन मैंने कुछ नहीं खाया था। मैंने दरवाजे के आगे लगे रस्से में से सर बाहर निकाल कर दूसरी जानिब देखा। कोई स्टेशन आगे था, वहां मालगाड़ी खड़ी हो गई। मैं छलांग लगाकर नीचे उतरा। रेलवे ट्रैक के साथ कुछ दूर तक आगे गया। स्टेशन पर एक धुंधला सा बल्ब जल रहा था। मैं जहां भी रुक नहीं सकता था। खुदा जाने कौन सा स्टेशन था। अभी तक मैं यही समझ रहा था कि ट्रेन दिल्ली की तरफ जा रही है, लेकिन ये ख्याल जहन में जरूर आता था कि आगरा से दिल्ली इतनी दूर नहीं है। दूसरे रास्ता इतना वीरान नहीं था जिन रास्तों से ये मालगाड़ी सारा दिन गुजरती रही थी। दोपहर के बाद दूर दूर छोटी पहाड़, आगरा और दिल्ली के दरमियान का इलाका मैदानी है। सिर्फ एक बात की मुझे तसल्ली जरूर हो रही थी कि मैं आगरा की पुलिस से दूर हो गया हूँ। अगर ये ट्रेन इंडिया के मशरकी शहरों की तरफ भी जा रही है तो कोई बात नहीं, मैं वहां से दिल्ली पहुंच सकता था। मेरे पास रिजवाना के दिए हुए कुछ रुपए मौजूद थे। मालगाड़ी का इंजन शायद पानी ले रहा था। मैं मवेशियों वाले डिब्बे में से उठा और कोई दूसरा डिब्बा तलाश करने लगा। चलते चलते मैं स्टेशन के प्लेटफॉर्म के करीब पहुंच गया। मैं ज्यादा आगे भी नहीं जाना चाहता था, क्योंकि प्लेटफॉर्म पर मुझे ट्रेन का गार्ड
اور انجن ڈرائیور کے علاوہ 2-3 آدمی نظر آ رہے تھے۔ میں واپس ہو گیا اور ایک ایک ڈبے کو شام کے بڑھتے ہوئے پھیلتے اندھیرے میں غور سے دیکھنے لگا کہ کہیں کوئی ڈبہ تھوڑا سا کھلا ہوا ہو۔ اس کی دونوں جانب دروازے کے باہر لوہے کی زنجیریں لٹک رہی تھی۔ میں ایک زنجیر کو پکڑ کر ڈبے میں داخل ہو گیا۔ اس ڈبے میں کونے کی طرف بڑے بڑے بوری اور لکڑی کے کریٹ لگے ہوئے تھے۔ یہاں مویشیوں والی فضا نہیں تھی۔ مجھے یہ جگہ بہتر لگی۔ میں ایک کریٹ سے ٹیک لگا کر بیٹھ گیا۔ دل میں یہی فیصلہ کیا کہ اب رات کو آگے اور اگر ٹرین وہاں کھڑی ہوئی یا اس کی رفتار ذرا ہلکی ہوئی تو میں وہاں اتر جاؤں گا۔ مجھے بیٹھے ابھی تھوڑی دیر ہی ہوئی تھی کہ مجھے آدمیوں کے گزرنے کی آوازیں آئیں۔ کچھ لوگ باتیں کرتے ایک دوسرے کو آوازیں دیتے میری طرف آ رہے تھے۔ باہر نکلنے کا موقع نہیں تھا۔ آوازیں میرے ڈبے کے باہر آ گئیں۔ معلوم ہوا کہ میرے والے ڈبے میں کہاں سامان چڑھایا جا رہا ہے۔ میں اٹھا اور بڑے بڑے بوروں کے پیچھے جا کر چھپ گیا۔ 2-3 مزدور ڈبے میں چڑھائے۔ وہ باہر سے سامان پکڑ پکڑ کر اندر لگانے کی کوشش میں تھے۔ میں خاموش رہا۔ وہ لوگ مجھے نہیں دیکھ سکتے تھے۔ کچھ دیر بعد جب وہ سامان ڈبے میں رکھ چکے تھے تو باہر نکل گئے۔ باہر نکلنے کے بعد انہوں نے یہ ظلم کیا کہ ڈبے کا لوہے کا دروازہ بند کر کے باہر سے اس میں سلاخ لگا دی، جس میں سے ڈبے کو اندر سے کھولا نہیں جا سکتا تھا۔ ڈبے میں ایک دم اندھیرا ہو گیا۔ میں اٹھ کر دروازے کے پاس گیا۔ دروازہ لوہے کا تھا، اس میں درازیں ضرور تھیں، مگر باہر اندھیرا ہونے کی وجہ سے کچھ دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ وہ لوگ ایک دوسرے سے باتیں کرتے پلیٹ فارم کی طرف جا رہے تھے۔ میں ایک طرف سے مال گاڑی کے ڈبے میں بند ہو کر رہ گیا تھا۔ اب اسی جگہ ڈبے سے باہر نکل سکتا تھا۔ اندھیرے میں مجھے تھوڑا تھوڑا نظر آنے لگا۔ جو سامان انہوں نے لگایا تھا لکڑی کے کھوکھے تھے جو بند تھے، کچھ فرنیچر تھا جن کو رسیوں سے باندھا گیا تھا۔ اتنے میں ٹرین کو دھچکا لگا۔ میں گرتے گرتے سنبھل گیا اور وہی نئے سامان والے کھوکھوں کے ساتھ بیٹھ گیا۔ یہ مال گاڑی پہلے بھی رن تھرو آ رہی تھی۔ اب کچھ پتہ نہیں تھا کہ کب اور کہاں جا کر رکتی ہے۔ چونکہ میں سوائے صبر کرنے کے اور کچھ نہیں کر سکتا تھا، اس لیے صبر کر کے بیٹھا رہا۔ ٹرین کافی دور تک آہستہ آہستہ چلتی رہی۔ اس کے بعد اس کی رفتار تیز ہو گئی۔ بند ڈبے کا ایک ہی فائدہ تھا کہ باہر سردی تھی، مگر ڈبے کے اندر نہیں تھی۔ مال گاڑی خدا جانے کہاں کہاں سے گزر گئی۔ میں نے سوچا کہ رات کو سونے کے لیے کوئی جگہ بنانی چاہیے، کیونکہ مجھے یقین تھا کہ یہ ٹرین اتنی جلدی رکنے والی نہیں ہے۔ میں نے اندھیرے میں ٹٹول کر لکڑی کے کھوکھوں کو ایک طرف برابر کر کے اتنی جگہ بنا لی کہ میں ٹانگیں لیٹ گیا۔ میں اسی طرح لیٹ گیا۔ کچھ دیر بعد مجھے نیند آ گئی۔ رات کو میں نے خواب میں دیکھا کہ ایک لقدق صحرا میں چلا جا رہا ہوں۔ میرے چاروں طرف ریت کے تپتے ہوئے ٹیلے ہی ٹیلے تھے۔ آسمان پر سے سورج آگ برسا رہا تھا۔ پیاس کے مارے میرا حلق خشک ہو رہا تھا۔ جلتی ریت میرے ننگے پیروں کو جلا رہی تھی۔ میں بمشکل رینگ رینگ کر چل رہا تھا۔ لگتا ہے موت کے قریب ہو رہا تھا اور کسی بھی لمحے مجھے موت آ کر دبوچ لے گی۔ میں پیاس اور صحرا کی جھلستی ہوئی تپش سے نڈھال ہو کر ایک جگہ گرم ریت پر گر پڑتا ہوں۔ میرے خشک ہونٹ پتھر کی طرح ہو گئے تھے۔ میری آنکھیں بند تھیں۔ میں موت کو گلے لگانے کے لیے بالکل تیار تھا، کیونکہ موت ہی مجھے اس اذیت سے نجات دلا سکتی تھی۔ اتنے میں مجھے اپنے ہونٹوں پر پانی کے ٹھنڈے قطرے گرنے کا احساس ہوا۔ میں بے ہوشی کے عالم میں سوچتا ہوں کہ میں مر چکا ہوں، خدا نے میرے گناہ بخش دیے ہیں اور میں جنت میں ہوں۔ پانی کے ٹھنڈے قطرے میرے خشک ہونٹوں میں جذب ہوتے جا رہے ہیں۔ میری آنکھیں بند ہیں۔ میں آنکھیں کھولنا چاہتا ہوں لیکن کھول نہیں سکتا۔ پھر میرے جھلسے ہوئے بدن کو ایک قسط ہوتا ہے جیسے کسی نے میرے اوپر بارش کے بھیگے ہوئے پتوں کا سایہ ڈال دیا ہو۔ میں آنکھیں کھولنے کی بڑی کوشش کرتا ہوں، مگر کوشش کے باوجود آنکھیں نہیں کھلتی۔ پھر بھی مجھے اچانک ایک خوشبو محسوس ہوتی ہے۔ صحرا کی تپش بالکل نہیں رہی۔ ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا میرے جسم کو چھو رہی تھی۔ اس ہوا میں ایسی خوشبو ہے کہ جو میں نے آج تک پہلے نہیں محسوس کی تھی۔ میرے ہونٹوں پر کچھ اور قطرے گرتے ہیں۔ یہ قطرے ٹھنڈے اور میٹھے ہیں۔ ایسی ٹھنڈک اور مٹھاس مجھے زندگی میں کبھی نصیب نہیں ہوئی۔ یہ گویا جنت کے باغات کا شہد ہے۔ میرے پیاسے بدن میں توانائی بن کر سرایت کر رہا ہے۔ میری پیاس اور تھکن سب ختم ہو چکی ہے۔ میں اپنے ہونٹ ہلاتا ہوں۔ میں آواز دیتا ہوں، یا اللہ تو غفور الرحیم ہے، تو نے مجھے بخش دیا۔ میں تیرا ناچیز بندہ ہوں۔ میں تیرا کیسے شکر ادا کروں؟ مجھے اپنی آنکھوں پر کسی کی انگلیاں محسوس ہوتی ہیں، جیسے کسی نے میری آنکھوں پر ہاتھ رکھ دیا ہو۔ یہ انگلیاں پھولوں کی ڈالیوں کی طرح ہیں۔ ان انگلیوں سے روح میں وجد لانے والی خوشبوئیں پھوٹ رہی ہیں۔ میری آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں۔ مجھ پر رقت طاری ہو جاتی ہے کہ میری آنکھ کھل گئی۔ میں مال گاڑی کے ڈبے میں لکڑی کے کھوکھوں پر ٹانگے سکیڑے ویسے ہی پڑا تھا۔ ریل کی پٹریوں کی کھٹاک کھٹاک کی آوازیں گونج رہی تھیں۔ پہلے تو مجھے احساس ہوا کہ میں نے کوئی خواب دیکھا ہے۔ میں ابھی تک خواب کی دنیا میں ہی تھا۔ پھر آہستہ آہستہ میں خواب کی دنیا سے حقیقت کی دنیا میں واپس آنے لگا۔ میں نے آنکھیں بند کر لیں کہ شاید واپس خواب کی دنیا میں چلا جاؤں۔ میں نے آنکھیں بند کی تو آنسوؤں کے قطرے میری آنکھوں کے کناروں سے بہہ گئے۔ میں خواب میں بھی رو رہا تھا۔ یہ آنسو حقیقت کی دنیا میں آنے کے بعد اسی طرح قائم تھے۔ میں نے اپنا ہاتھ آنکھوں کے ساتھ لگایا اور درود شریف پڑھنا شروع کر دیا۔ میں اٹھ کر دو زانو ہو کر کھوکھوں پر بیٹھ گیا۔ پھر ایک دم سے خدا کے حضور سجدے میں گر پڑا اور دیر تک رو رو کر خدا سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتا رہا۔ جب میرے دل کو تھوڑا سکون ہوا
اور میں حقیقت کی دنیا میں پورے حواس کے ساتھ واپس آیا تو اٹھ کر لوہے کے دروازے کی درزوں میں سے باہر نکلنے کی کوشش کرنے لگا۔ باہر سوائے اندھیرے کے اور کچھ نہیں تھا۔ یہ بھی معلوم نہیں تھا کہ رات کتنی گزر چکی ہے۔ خواب کی روحانی کیفیت ابھی تک میرے دل و دماغ پر طاری تھی۔ میں دوبارہ سکڑ کر لیٹ گیا اور آنکھیں بند کر لی، مگر میں اس خواب کی دنیا میں دوبارہ داخل نہ ہو سکا۔ مجھے نیند ضرور آ گئی مگر پھر کوئی خواب نہ آیا۔ اس کے بعد جب آنکھ کھلی تو ڈبے کے دروازے کی درزوں میں سے دن کی روشنی اندر آ رہی تھی۔ ٹرین اسی رفتار سے چلی جا رہی تھی۔ میں نے ایک جگہ سے باہر دیکھا، ٹرین کھیتوں میں گزر رہی تھی اور درز میں سے سرد ہوا اندر آ رہی تھی۔ میں نے دیکھا کہ دھوپ کہیں بھی نہیں تھی، لگتا تھا کہ آسمان پر بادل چھائے ہوئے ہیں۔ میدان بھی گزر رہے تھے، کھیت بھی گزر گئے، کہیں کہیں آبادیاں بھی نظر آ رہی تھیں، دور پہاڑیاں بھی تھیں۔ ٹرین کی رفتار بھی خدا خدا کر کے ہلکی ہو رہی تھی۔ کوئی شہر آ رہا تھا، ٹرین کو یہاں رکنا تھا۔ میرے لیے اب سب سے بڑا مسئلہ یہ تھا کہ ٹرین کو رکنے کے بعد اسٹیشن کے عملے نے آ کر باہر سے ڈبے کے دروازے کو کھولنا تھا، اور اب میں ان سے چھپ نہیں سکتا تھا۔ میں نے سوچ لیا کہ میں انہیں کہہ دوں گا کہ میں پچھلے اسٹیشن پر اتفاق سے اس ڈبے میں چڑھ گیا تھا اور سو گیا۔ اب آنکھ کھلی تو ٹرین جہاں پہنچی ہے۔ میں جانتا تھا کہ وہ لوگ مجھے زیادہ پریشان نہیں کریں گے کیونکہ میں نے کوئی سامان وغیرہ چوری نہیں کیا تھا۔ بہرحال میں نے اپنے آپ کو ہر قسم کے حالات سے نمٹنے کے لیے تیار کر لیا۔ ٹرین کی رفتار مزید ہلکی ہو گئی۔ میں دروازے کے ساتھ لگا برابر باہر دیکھ رہا تھا۔ ٹرین ایک پل پر سے گزر رہی تھی۔ نیچے مجھے بیل گاڑیوں کے علاوہ ایک دو موٹر کاریں اور رکشے بھی چلتے نظر آ رہے تھے۔ لگتا تھا کوئی اچھا خاصا شہر ہے۔ اتنا بڑا شہر میرے لیے مشکل پیدا کر سکتا تھا کیونکہ بڑے اسٹیشنوں پر پولیس بھی ضرور ہوتی ہے، لیکن میرا نہیں خیال تھا کہ اتنی دور تک آگرہ پولیس نے میرے بارے میں ریلوے پولیس کو خبردار کیا ہوگا۔ اس بات کا مجھے پورا یقین تھا کہ یہ دلی شہر نہیں ہے، کیونکہ دلی آگرہ سے ایک دن اور ایک رات کی مسافت ہرگز نہیں۔ مال گاڑی ریلوے یارڈ میں سے گزرتی رہی، ایک خالی پلیٹ فارم پر رک گئی۔ میں پیچھے ہٹ گیا، پھر دروازے کے ساتھ لگ کر باہر دیکھنے لگا۔ 2-3 آدمی باتیں کرتے پچھلے ڈبوں کی طرف آ رہے تھے۔ میں جلدی سے کھوکھوں کے پیچھے آ گیا۔ کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اگر آدمی اندر آئے تو میں انہیں دیکھ کر کیا کہوں گا اور وہ کیا کہیں گے۔ اتنے میں کسی نے دروازے پر ہتھوڑے مارنے شروع کر دیے۔ دروازے کی سلاخ دوسری طرف سے ہٹائی جا رہی تھی۔ سلاخ ہٹ گئی، کسی نے زور سے دروازہ ایک طرف دھکیل دیا۔ کوئی اندر آنے والا ہی تھا کہ ایک آواز بلند ہوئی، ابے ادھر ابھی کہاں سے گھس رہے ہو، پہلے اگلی بوگیوں کا سامان نکالو۔ اور میں نے محسوس کیا کہ جس آدمی نے دروازہ کھولا تھا وہ کچھ بولتا ہوا آگے نکل گیا۔ قفس کا دروازہ کھل چکا تھا۔ یہ میری خوش قسمتی تھی۔ میں دبے پاؤں چلتا کھلے دروازے کے پاس آیا، ذرا سا سر باہر نکال کر دیکھا۔ 3 مزدور قسم کے آدمی جنہوں نے ریلوے کی نیلی وردی پہنی ہوئی تھی آگے کو جا رہے تھے۔ میں نے دوسری طرف دیکھا، وہاں اور کوئی نہیں تھا۔ میں جلدی سے نیچے اتر گیا۔ اترتے ہی میں نے خدا کا شکر ادا کیا۔ جیکٹ کے بٹن بند کرتا ہوا خالی پلیٹ فارم پر پیچھے کی جانب چلنے لگا۔ پلیٹ فارم سے اتر کر میں ریلوے لائن پر آیا، جہاں مال گاڑی کے ڈبے ختم ہو گئے۔ بائیں جانب نگاہ ڈالی تو سامنے ریلوے یارڈ کی دیوار تھی۔ دیوار کی دوسری جانب کچھ گزرنے کی آواز سنائی دے رہی تھی۔ سڑک کی دوسری جانب 2-4 مکان تھے۔ میں ریل کی پٹڑیوں پر سے گزر کر دیوار کے پاس آ گیا، جہاں ایک جگہ بجلی کا کھمبا باہر سڑک کی جانب لگا تھا۔ میں نے کھمبے کو پکڑا اور سڑک پر آ گیا۔ میرا جدھر منہ اٹھا میں ادھر کو چل پڑا۔ ایک چوک میں پہنچ کر رک گیا۔ قریب ہی ایک چھوٹی سی چائے کی دکان تھی۔ میں دکان کے اندر آ کر ایک میز کے پاس بیٹھ گیا۔ ایک لڑکے نے آ کر پوچھا کہ میں کھانا کھاؤں گا یا چائے پیوں گا۔ میں نے کہا کیا پکا ہے؟ اس نے کچھ سبزی ترکاری بتائی۔ میں نے کہا لے آؤ۔ لڑکا چلا گیا۔ میں کسی سے یہ نہیں پوچھنا چاہتا تھا کہ یہ کون سا شہر ہے۔ میں نے دکان کی دیواروں کو دیکھا، شاید کسی کیلنڈر پر اس شہر کا نام لکھا ہو، مگر کسی کیلنڈر پر شہر کا نام نہیں تھا۔ میں نے بڑے سکون کے ساتھ کھانا کھایا، چائے منگوا کر پی، بل ادا کیا اور باہر نکل گیا۔ باہر نکلتے ہی میں نے دکان کے باہر لگے بورڈ پر نگاہ ڈالی۔ وہاں لکھا تھا شاہجہاں ہوٹل، ریل بازار، بانڈا۔ میں نے اپنا